الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہم تمام ہی حضرات کا موتی والا گروپ آف اسکولز کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ اس رشک فلک بزم اور رشک ملائکہ محفل میں رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں تشریف لائے ہیں۔ بطور خاص خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور صحت میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ بیماری کے باوجود حضرت ہمارے درمیان یہاں تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم حضرت کے ملفوظات عالیہ سے مستفیض ہوں گے۔ اس سے پہلے چند آیات کی تلاوت ہمارے درمیان مکہ سے ایک مشہور و معروف قاری جو حضرت مولانا اویس صاحب کے توسط سے تشریف لانے والے تھے، وہ آ نہیں سکے ہیں، تو چند آیات میں ہی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم حضرت کے بیان سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اب میں بصد ادب و احترام حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ مولانا اویس صاحب، آپ کی مولانا کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید مائک میوٹ ہے۔ جی، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین کرام، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے تعلق سے قرآن کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے اگلی امتوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور رمضان کے روزے کا مقصد یہ ہے
کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا رمضان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی عافیتوں کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ پورا فرماوے اور ہم سب کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ روزہ کیا ہے اور روزہ کیا چاہتا ہے اور روزہ کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا باتیں ہیں، مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ روزے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ میں ہے۔ اس مہینے میں مومن کو مکلف کیا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بغیر کھانا کھائے بغیر پیے اپنا دن اپنا وقت گزارے۔ روزہ اپنے اندر ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ رمضان کے روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے۔ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ نام ہے انسان کے ہر اس وقت سے اپنے آپ کو معصیت سے بچانے کا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے غلط چیزوں کو نہیں دیکھے گا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے کوئی غلط بات نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ اپنے اس کان کے ذریعے کسی کی غلط بات نہیں سنے گا۔ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہر انسان کی جتنے اعضاء ہیں ہر ان وقت روزہ ہونا چاہیے۔ روزے کے اعتبار سے بات آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی حضرت آ رہی آواز؟ جی۔ کان کا روزہ جی کان کا روزہ یہ ہے کہ کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے کان کے ذریعے کوئی غلط کام، کسی کی غلط بات نہیں سنے گا۔ روزہ انسان کے ہر عضو کا ہونا چاہیے۔ انسان کی نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ، انسان کے دل و دماغ کا روزہ، ہر چیز کے انسان اپنے آپ کو جب روزہ رکھے گا تو روزے کی فضیلت کو وہ پالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خاتون کے تعلق سے یہ بات آئی کہ انہیں روزہ بہت لگا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
ان سے قے کرائی جائے۔ چنانچہ ان سے قے کرائی گئی تو گوشت کے لوٹے نکلے، تو فرمایا گیا کہ انہوں نے غیبت کی، غیبت کرنے کی وجہ سے انہیں روزہ لگا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دن بھر اپنی زبان کے ذریعے کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ روزہ ہمارے زبان کا نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، روزہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں اچھی طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اور جب ہم روزے کی حالت میں اپنا پورا دن گزاریں گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے لعلکم تتقون کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ جو آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ دن روزے کے ساتھ گزر جاوے۔ اسی طریقے سے روزے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو ہم علماء کرام سے بیانوں میں سنتے ہیں۔ رمضان کی قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان کی حالت میں ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہم غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کریں، اور ہم رمضان کے مہینے میں خیرات کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم جو ہیں اپنے ہر عضو کو گناہوں سے بچائیں۔ رمضان کی قدر یہی ہوگی کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم اپنے آپ کو روزے دار رکھیں۔ روزے کی حالت میں ہمیں جو عبادات کرنی ہے، اس میں سب سے اہم ترین عبادت قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لہذا ہم مومنین سے گزارش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی تاکید کریں، ہم اپنی مستورات کو بھی قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کریں، اور ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ خصوصاً ہم جن حالات سے ابھی گزر رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں تراویح کا نظام بھی اپنے گھروں ہی میں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے حفاظ آپ کو بہت ملیں گے کہ جو حافظ قرآن ہے، آپ اپنے گھر میں کسی حافظ قرآن کو طے کر لیں کہ جو آپ کے گھروں کو، آپ کے گھر والوں کو قرآن شریف سنائیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ ہمارا شغف ہونا ہی چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین کو ہم جو منقول ہے کتابوں میں کہ وہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات اپنے گھر کے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ، خدمت کے ساتھ 10-12 پارے قرآن پڑھنے کا ہماری مستورات کا ماشاءاللہ معمول ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی مستورات کو بھی کہیں گے کہ وہ گھر میں
قرآن شریف کی تلاوت کا ایک ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کے لیے تاکید کریں۔ ہمارا رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس کو برکتوں کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں اس چینل کے ذریعے جس میں اس کا آج رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میں پھر آپ کو اور اپنے آپ کو بھی حکم تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کو عافیتوں کے ساتھ اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پورا فرماوے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ خصوصاً افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور افطار میں خود تنہا ہم افطار نہ کریں بلکہ غریب مسکین کو بھی شامل کر لیں، اور کسی پڑوسی کے ساتھ بھی مواسات اور شفقت کا معاملہ کریں کہ ہم اپنے افطاری کے معاملے میں 2 گھٹ لسی بنا کر بھی اپنے اڑوس پڑوسیوں کو بھی شامل کر دیں۔ یہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں غربا کا بھی حق ہے، غریب مسکینوں کے ساتھ بھی ہماری طرف سے داد و دہیش کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا یہ مہینہ پورا فرماوے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی معصیتوں سے اور برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت نے بڑی ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاعتوں عبادتوں میں وقت گزارنے کا نام روزہ ہے، گناہوں اور معصیتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ہدایتیں ہیں، آپ حضرات اس کو بغور توجہ سے سنیں کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں۔ اگر ہم اپنا مائک چالو رکھتے ہیں تو جو ہمارے مہمان، معزز مہمان، ان کو جو ہے بیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، اور جو حضرات کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ان کے جوابات ان کو دے دیے جائیں گے۔ اور آئندہ کل انشاءاللہ حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے، اور اس پروگرام کی لنک بھی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس لنک کو دیگر گروپس میں ارسال فرمائے، سینڈ کریں۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت خادم القرآن والمساجد دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین، تو رمضان کا ایک مبارک مہینہ جو تو نے ہم پر فرض کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی
عطا فرما، رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے نبی کی ساری امت کو اے اللہ اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، جن کی بھی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اپنی قدرت سے اے اللہ اپنی پوری انسانیت کی اے اللہ اس مرض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اکرم الاکرمی تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جن کا امر حق ہے سب کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ اے اکرم الاکرمی تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رمضان عافیتوں کے ساتھ قبولیتوں کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمی جنہوں نے ہم سے اپنی حاجات اپنی پریشانیوں کے لیے کہا ہے یا جو نہیں کہہ سکے ہیں اللہ ان کی بھی سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ کہنا ہے؟ ہو گیا؟ حضرت جزاک